دھیرے دھیرے اس کی حالت پہلے سے ٹھیک ہو رہی تھی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ گھر جا رہی تھی۔ دادی نے سب کو تاکید کیا تھا کہ ماہتاب سے کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کرے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ شان نے اسے روز خیریت لیتے اور اسے سمجھاتے۔ دھیرے دھیرے یوں ہی دن گزر رہے تھے اور وہ پھر اپنی پرانی حالت میں آ رہی تھی۔ کچن میں بھابھی کھانا پکا رہی تھی، دادی آرام کر رہی تھی اور ماہتاب پیڑوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ سغرا کا فون آ گیا۔ اس کی ٹریننگ پوری ہو گئی تھی اور وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ 2 دنوں بعد جہاں شان کے آنے کا تھا وہیں 1 ہفتے بعد سغرا کا بھی آ رہی تھی۔ آج صبح سے ہی امی بھابھی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ ماہتاب جاؤ، تیار ہو جاؤ، جلدی کرو، کیا ایئرپورٹ نہیں جانا کیا؟ اور کتنا وقت لگائیں گے آپ لوگ؟ دادا جان غصہ ہو رہے تھے۔ کام تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دادی ماہتاب کو آواز دے رہی تھی۔ آئی دادی کہتے ہوئے وہ نیچے ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کے لیے آئیں۔ کسی کی نظر نہ لگے میری بچی کو، اللہ پاک دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرے میری بچی کو، وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ بڑی پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ سبھی تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ٹریفک اتنا تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو شان کھڑا وہاں ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دادا جان، بھائی سبھی اس سے گلے مل رہے تھے۔ سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ گلے کچھ شکوے تھے۔ سیف ماشاءاللہ سے آپ تو بڑے ہو گئے ہیں جی چاچو، پر ہم آپ کے ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ بھائی گاڑی چلا رہے تھے اور پیچھے والی سیٹ پہ ہم شان اور ماہتاب گھر پہنچے ہی تھے کہ سبھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ماہتاب اور بھابھی ناشتہ لگانے لگی۔ دادا جان خیریت لے رہے تھے۔ چاچو آپ میرے لیے کیا لائے بیٹا؟ آپ نے جو منگوایا تھا ہم چاچو آپ کے لیے ساری چیزیں لائے ہیں۔ وہ سب کے گفٹ نکال دیتا ہے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ سبھی کھانا پینا کھا کر اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ ماہتاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شان نے کہا، کتنا کچھ بدل گیا ہے ماہتاب ان دنوں۔ اتنے سالوں میں ہم نے تمہیں کتنا مس کیا کہ ہم تمہیں بتا نہیں سکتے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے کتنا مس کیا تمہیں۔ ماہتاب نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شان نے فوراً ہی وہ آنسو اس کے آنکھوں سے صاف کیے۔ بس اب اور نہیں، جتنا رونا تھا رو لی، کہتے ہوئے وہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ کافی دیر تک یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر جانے کب نیند کی آغوش نے اسے آ گھیرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ سغرا آ چکی تھی اور یہ لوگ سغرا سے ملنے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سغرا نے اپی کو گلے لگا لیا اور دونوں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سغرا اپی اور جیجو کے لیے گفٹ لائی تھی۔ وہ اسے دیتے ہوئے بولی، جیجو لندن کیسا لگا؟ وہاں آپ کو میری یاد تو نہیں آئی؟ یہ سوال تو ہم اب تم سے کریں گے۔ اس مہینے کے آخر میں کیسی گزر رہی ہے سغرا تمہاری؟ آنے دو صوبان کو، وہ شرما جاتی ہے۔ 15 دن بعد سغرا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ صوبان نے صاف صاف کہہ دیا تھا، امی سغرا کے آتے ہی آپ تاریخ رکھ دیں۔ دونوں بیٹیوں کے آنے سے گھر میں بڑی رونق تھی۔ شان نے گھومنے کا پلان بنایا ہوا تھا، تبھی صوبان کا فون آ جاتا ہے، سغرا موسم بہت خوشگوار ہے، کیا کہیں گھومنے چلنے کا ارادہ ہے؟ صوبان، ہم اپی اور جیجو کے ساتھ نکلنے ہی والے تھے، چلو آ جاؤ پھر ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تبھی چاروں لوگ ایک جراسک پارک کے لیے نکلتے ہیں۔ شان اور ماہتاب آگے کی سیٹ پہ اور صوبان اور سغرا پیچھے ہوتے ہیں۔ واہ کیا سہانا موسم ہے، صوبان نے کہا۔ جیجو لندن کیسا لگا؟ سغرا لندن خوابوں کا شہر ہے، بے حد خوبصورت ہے، پر نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی کے آگے دنیا کی ساری چیزیں پھیکی لگتی ہیں۔ ارے واہ جیجو، آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اپی سے اتنی کہ شاید ہم تمہیں بتا نہیں سکتے۔ چاروں ایک دوسرے سے کافی دنوں بعد ملتے ہیں۔ آج وہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ رات کا کھانا وہ باہر ہی کھاتے ہیں، وہ گھر آتے ہیں۔ سغرا کی شادی کی تیاریاں
یا زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ماہتاب امی کے ساتھ مل کر شادی کے انتظامات میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ امی کو پریشان دیکھتی تو سغرا بول پڑتی، امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہم کوئی دور تھوڑی جا رہے ہیں امی، ہم تو آپ کے سامنے ہی رہیں گے۔ امی کے چہرے میں اسمائل آ جاتی۔ آج سغرا دلہن بنی صوبان کے گھر جا رہی تھی اور اپنا گھر آنگن سونا کر رہی تھی۔ آنٹی اور گھر والے سبھی بہت خوش تھے۔ آنٹی اور صوبان کی تو مانو مراد پوری ہو گئی تھی۔ حال میں دلہن بنی بیٹھی سغرا اسے آنٹی کہہ رہی تھی، کتنا انتظار کروایا سغرا تم نے، میری تو آنکھیں ترس گئیں۔ ایک طرف سغرا بیٹھی ہوئی تھی تو دوسری طرف اس کی جیٹھانی بیٹھی تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادی ساتھ میں ہوئی تھی اور آج دونوں کی منہ دکھائی ہو رہی تھی۔ سغرا صوبان دونوں ہنی مون کے لیے ملیشیا جا رہے تھے تو ادھر شان کے گھر والوں نے بھی آپس میں سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ شان اور ماہتاب کے لیے ملیشیا کا ٹکٹ بک کروائے تھے۔ لو یہ صوبان ہم سب کی طرف سے تمہاری اور ماہتاب کا سرپرائز، 1 مہینے کے لیے تم دونوں ملیشیا جا رہے ہو۔ وہ لوگ مسکرا رہے تھے۔ دادا جان آپ بھی؟ 1 مہینے کی لمبی مسافت کے بعد شان اور ماہتاب گھر کو لوٹ رہے تھے۔ چہرے میں ان کے ایک عجیب سی خوشی تھی۔ دادی ان سے خیریت لے رہی تھی۔ شان بتا رہے تھے، ہمیں تو بہت اچھا لگا پر لگتا ہے آپ کی بہو کو نہیں اچھا لگا۔ انہیں دادی کی یاد ستا رہی تھی۔ یہ لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ماہتاب کی اکتائی سی آنے لگتی ہے اور وہ اٹھ کر واش روم میں چلی جاتی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پتہ نہیں دادی، سفر میں بھی کچھ بھی سر بھاری بھاری سا تھا، سبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دادی نے کہا، بیٹا کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فوراً ہی شان لیڈی ڈاکٹر کو بلا کے لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرتی ہے اور بتاتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سبھی کے چہرے میں اسمائل آ جاتی ہے۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے میں لیٹے شان کہہ رہے تھے، اس مرتبہ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اسے گلے لگا لیتے۔ مبارک ہو ماہتاب، اللہ پاک سب کچھ اچھا رکھے۔ دادی اسے ہدایتیں دے رہی تھی۔ اس بار سبھی اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ماہتاب کے 9 مہینے پورے ہوئے اور اس نے 2 جڑوے بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹی اور دوسرا بیٹا۔ دیکھ کر سبھی لوگ خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ دادا جان دعائیں پڑھ کر دم کر رہے تھے تو دادی جان نظر اتار رہی تھی۔ آج سبھی بہت خوش تھے اور اپنے پاک پروردگار کا دل و جان سے شکریہ ادا کر رہے تھے۔